اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 14 سورہ حج، آیات 51، 52، 53، 54، 55 اور 56 اور 57۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ اس قرآن کے صدقے ہماری قبروں میں ٹھنڈک، جنت کی ہوائیں اور قبر کو وسعت عطا فرمائے۔ آخرت بھی اللہ ہماری اس قرآن کے صدقے اچھی فرمائے۔ آج کی جو آیات ہیں، ان آیات میں اگر تفسیری پہلو کو دیکھا جائے تو ٹوٹل 3 حصے بنتے ہیں آج کے درس کے۔ پہلے حصے میں آیت کا شان نزول پیش کیا جائے گا، دوسرے حصے میں ایمان والوں کو جو ہے وہ جزا عطا کی جائے گی، جو اس کا ذکر ہوگا، اور تیسرے حصے میں جو لوگ کافر ہیں ان کو جو قیامت کے دن جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے سزا کی صورت میں، وہ پیش کی جائے گی، اور درمیان میں جو یہ آیت کا شان نزول ہے اور اس شان نزول کے بعد کی صورتحال پر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ درس شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ان لوگوں سے براہ راست مخاطب ہوں جو درس نظامی کی تکمیل کے بعد تدریس کر رہے ہیں، علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، بات کو بڑی گہرائی سے لیتے ہیں۔ چونکہ میرے سامنے درس نظامی کی کلاس نہیں ہے، اس لیے میں جو اختلاف والا موضوع ہے، جو تفاسیر میں مردود، مرسل اور موضوع روایت کے ساتھ بات کی گئی ہے، شان نزول کے ساتھ تعلق پیدا کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اشارتاً یہ سمجھا دوں کہ آج ہم ان چیزوں کو یہاں سے سکپ کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ علامہ ابو منصور ماتوریدی، امام بیہقی، علامہ فخر الدین رازی، قاضی بیضاوی، امام نووی، علامہ کرمانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ ابن حجر اسقلانی اور قسطلانی اور علامہ سید محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، ان کی جو محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ لوگ فالو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص قانون کو کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر اور حرمت پر ذرا بھی آنچ نہیں آنی چاہیے، تو ہم ان کو ہی فالو کریں گے۔ دوسرے مفسرین کرام جنہوں نے دوسری روایت بیان کی، ہم ان مفسرین کرام کو فالو نہیں کریں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ درمیان میں ایک ایسی روایت لے کر آئے ہیں جس سے انہوں نے اس آیت کے شان نزول کو متنازع بنایا ہے۔ تو آئیے، ہماری جو ضرورت ہے عوامی سطح کا جو درس قرآن ہونا چاہیے اور تفسیر ہونی چاہیے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی آیت میں آج کے درس میں جو سب سے پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو سعوا، کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں کی تردید میں، معاجزین، اس خیال سے کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے، وہ ہمیں ہرا دیں گے، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو دوزخی ہیں۔ یہ قرآن مجید کو اس انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ ملا کر شیطان کو فالو کر رہے ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ دوسری آیت کی تلاوت اور ترجمے سے پہلے آپ اس کا شان نزول سمجھ لیں۔ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 1071۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، تو آپ نے سورہ نجم تلاوت فرمائی، اور جب آپ ان آیات پر پہنچے، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 پر، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کو اور ایک دوسری منات کو؟ اب یہ جو بتوں کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، تو مسلمانوں نے بھی سجدہ کر لیا، کفار و مشرکین نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سجدہ کر لیا۔ اب
یہاں پر ایک عجیب صورتحال بن گئی کہ مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ یہ کفار سارے مسلمان ہو گئے ہیں، اور کفار اس ذام اور خوشی میں سجدہ کر رہے تھے کہ ہمارے بتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ بت بھی برحق ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ہمیشہ بتوں کی تکذیب کرتے رہے ہیں، جھٹلاتے رہے ہیں، بتوں کی مذمت کرتے رہے ہیں، اور آج تو خود ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتوں کا ذکر قرآن مجید میں نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بت روز قیامت شفاعت کریں گے، اور بتوں کے آگے سجدہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، اور بت جو ہیں وہ صحیح خدا ہیں، اللہ نے بھی ان کی تائید کر دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو اب شیطان نے کفار کے دماغ میں، ان کے دماغوں میں شکوک اور شبہات ڈال دیے، اور انہوں نے پورے عرب میں یہ مشہور کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ من ذالک، ان کی طرف یہ بات منسوب کی گئی کہ بتوں کی تعریف قرآن میں نازل ہوئی ہے اور بت شفاعت بھی کریں گے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی وسعت کا ارادہ کیا مسلمانوں پر، تو کفار نے اسی طرح کے جو ہیں وہ ہتھ کنڈے استعمال کیے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی رحمت مآب کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہو جائیں، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں، اور واپس کفر کی طرف، جو مسلمان ہوئے واپس کفر کی طرف لوٹ آئیں۔ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کفار نے آیت کے معاملے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے ہوں۔ اصل میں ان کا جو رہنما تھا وہ کون تھا؟ شیطان تھا، شیطان ان کو ورغلا رہا تھا۔ یہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ سید محمود آلوسی جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں مثالیں کچھ، کہتے ہیں ایک مثال یہ ہے کفار نے جو قرآن حکیم میں تحریف کی کوشش کی کہ قرآن نے شجرہ یعنی شجر زقوم کا درخت جو ہے وہ ذکر ہوا ہے قرآن میں، جو کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا جو جہنمیوں کے لیے ہوگا۔ وہ کہنے لگے جی یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ حق ہے، اور اللہ حق ہے، اور ان کا دین حق ہے۔ اب انہوں نے یہ کیسی بات کر دی ہے جو کہ عقل ہی نہیں مانتی۔ اب جو بات جس وقت کرتے تھے نا تو فصیح اور بلیغ تو وہ تھے، شاعر تھے، اور اپنی ان مثالوں اور چالوں سے بھی لوگوں کو دین کے نزدیک نہیں آنے دیتے، بلکہ ان سے خود تو دین سے دور تھے، لیکن لوگوں کو بھی دور رکھنے کے لیے یہ چالیں اور یہ حربے استعمال کر رہے تھے۔ کہ درخت کس کا ہوتا ہے؟ انہوں نے بولا مجمع، درخت کس کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی لکڑی کا۔ اور بھائی لکڑی کا درخت اگر جہنم میں ہو تو جہنم میں کیا ہوتی ہے جی؟ آگ، تو کیا وہ جلے گا نہیں؟ سب نے کہا جی جہنم میں تو آگ ہوتی ہے، وہ تو جل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی اگر درخت جہنم میں جل جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو رہے گا بھی نہیں، رہے گا نہیں تو پھر جہنمیوں کی خوراک کیسے بنے گا؟ اب یہ انہوں نے ایک ہتھکنڈا استعمال کیا۔ سید محمود آلوسی کے مطابق دوسری مثال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر اور مکھی کی مثال قرآن حکیم میں بیان کی ہے۔ اتنا بڑا خدا ہے، اتنی چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہے؟ یار کوئی بات سمجھنے والی ہے بھئی، اللہ تعالیٰ تو مثال بیان فرماتا ہے، اس کی مخلوق ہے نا، مثال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کو شکوک اور شبہات کا شکار کر رہے تھے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا، اعتراض کیا بڑا زبردست، انہوں نے کہا جی کہ سورہ انبیاء ہے، اس میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم میں جائیں گے۔ اس کے اوپر اعتراض کیا ہوا؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوجتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے، عزیر علیہ السلام کو بھی تصور کر کے ان کو خدا سمجھ کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے تو یہ کہا کہ ہمارے معبود بھی اور ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو قرآن کا مطلب یہ تھا بت اور جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھا سجدہ کرواتے ہیں، اور جن کے یہ سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہمیں سجدہ کرو، عزیر علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا، تو آپ نے کہا ہے کہ چونکہ ہمارے معبود بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سچا نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہے اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسا کہہ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن سچا نہیں ہے، یہ دیکھیں نا ایسی باتیں، ایسی باتیں قرآن میں نازل ہو رہی ہیں۔ چوتھے نمبر کی مثال سید بادشاہ لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں قرآن حکیم کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ
مسلمان جب خود کسی جانور کو مارتے ہیں چھری کے ساتھ، مسلمان ذبح کرتے ہیں نا، تو ان کا مارا ہوا حلال ہے، اور جو گر کر مر جائے، ایکسیڈنٹلی مر جائے، تو اس کو کون مارتا ہے؟ سب کہتے ہیں خدا مارتا ہے، تو خدا کا مارا وہ کیسے حرام ہو گیا؟ بھائی وہ مردار ہوتا ہے، کھانے کے لیے جائز نہیں ہوتا نا۔ تو اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ مسلمان ہے، ان کا اپنا مارا ہوا تو حلال ہے، خود کے جس کو ذبح کریں وہ کیا ہے؟ حلال ہے، اور جس کو خدا مار دے وہ حرام ہے۔ یہ کیسے خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ ادھر سے کہتے ہیں ہمارا خدا برحق ہے، ہم اس کو سجدہ، ادھر سے اس کی بات بھی نہیں اس کے مارے کو بھی حلال نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں۔ تو اس قسم کی چالیں کفار اور مشرکین پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، چالیں چلتے چلے آ رہے ہیں۔ البتہ جو قرآن حکیم ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ تو یہ بات جب وائرل ہوئی کفار کے درمیان، ہر بندہ باتیں کرنے لگا، مسلمان یہ سمجھ لگے یہ پتہ نہیں مسلمان ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ یہ کہنے لگے ہمارے بتوں کا ذکر کیا ہوا، کس میں آ گیا؟ قرآن میں آ گیا، بت ہمارے حق ہیں، سچ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے حضور کی طرف منسوب کر دیا نا کہ حضور پر وہی نازل ہوئی ہے کہ یہ شفاعت بھی کریں گے۔ تو اب اللہ نے نبی کی تسلی کے لیے، نبی کی تائید میں اور نبی کی شان میں قرآن حکیم کی آیت نازل فرما دی۔ وہ آیت کیا تھی؟ اس سچویشن اور اس صورتحال کے بعد آیت یہ تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ولا نبی، کوئی نبی، الا، مگر، اذا، جب، تمنا، اس نے تلاوت کی، اپنے اوپر نازل شدہ آیات کی تلاوت کی، القى الشیطان، تو شیطان نے ملا دیا، شیطان نے ڈال دیا شکوک و شبہات میں، لوگوں کو الجھا دیا اور شکوک و شبہات میں ڈال دیا۔ اذا، جب، تمنا، اس نے تلاوت کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شکوک اور شبہات ڈال دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَيَنسَخُ اللَّهُ، پس اللہ مٹا دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان دخل اندازی کرتا ہے، جو شیطان شکوک اور شبہات ڈالتا ہے، ثم، پھر، یحکم اللہ، اللہ تعالیٰ پختہ کر دیتا ہے، آیاتہ، اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور بہت دانا ہے۔ مشرکین، اب سوال یہ ہے، کیا مشرکین کے دلوں سے بھی شکوک و شبہات زائل ہو گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے، کیا مسلمانوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات تھے وہ بھی زائل ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو ان دونوں سوالوں کا جواب آنے والی آیات میں آ رہا ہے۔ کفار کے بارے میں کیا جی؟ کفار کے بارے میں ہے، لیجعل، اللہ فرماتا ہے یہ ساری صورتحال کیوں پیش آئی؟ یہ بھی سوال ہے نا، کہ اللہ محفوظ کرنے والا ہے شیطان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، وحی کو بھی، ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے کو اتنا گمبھیر بنا دیا گیا، شکوک و شبہات والا بنا دیا گیا، پورا عرب متاثر ہوا، ٹھیک ہے، تو کفار جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم، یہ سب اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، ایک آزمائش، فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں جن کے ہاں بیماری ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، کس کی؟ شکوک و شبہات کی، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہیں، ان کے لیے یہ آزمائش ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ کون دور ہو رہا ہے اور دور کون ہو رہا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں دوسرے سوال کا جواب، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، نیز اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم بخشا گیا ہے کہ یہ کتاب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تاکہ وہ ایمان لائیں اس پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور جھک جائیں ان کے دل اس سچائی کے آگے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کہ کیا کفار کے دلوں سے بھی اس
شک اور شبہ کو زائل کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ مبتلا رہیں گے شک میں کفار اس بارے میں، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ آ جائے ان پر قیامت، بغتتاً اچانک، او یأتیہم، یا آ جائے ان پر عذاب یوم عقیم، عذاب اس منحوس دن کا۔ اس جگہ سے مراد جو ہے یوم عقیم سے مراد قیامت بھی ہے، یوم بدر بھی ہے۔ الملک یومئذ للہ، اب ان کی جزا، بھائی 2 آیتیں ان کا ترجمہ رہ گیا، درس ختم، کہ اب انعام کا ذکر ہو رہا ہے، ایمان والوں کے لیے انعام ہے اور کفار والوں کے لیے سزا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ الملک، حکمرانی ہے، یومئذ، اس روز، للہ، اللہ ہی کی، قیامت کا ذکر ہے کہ اس روز کس کی حکمرانی ہوگی؟ اللہ ہی کی۔ یحکم بینہم، وہ فیصلہ فرمائے گا لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان۔ فالذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فی جنات النعیم، وہ ناز و نعم میں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں قیام پذیر ہوں گے، یا آسان ترجمہ سمجھ لیں کہ وہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اب کافروں کی سزا کا ذکر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ حاضرین محترم، ان تمام آیات اور ان کا ترجمہ، تفسیر اور مفسرین کرام کی مختلف آراء سننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرماتا ہے، اور دنیا کے اندر ہم امتحان کا بھی شکار ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف مسلمانوں کے خلاف جو پرسر پیکار قوتیں ہیں، ان کے ذریعے ہم لوگ آزمائش میں ہیں، ہمارا نوجوان آزمائش میں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، دین کے پورے کنٹینٹ کے بارے میں اور بہت ساری باتوں کے بارے میں بعض اوقات ایسے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں میڈیا میں، خاص طور پر ایسی باتیں سن کے۔ تو اس دور میں بھی شیطان نے چالیں چلیں، اسلام کے خلاف آندھی چلی جب حضور موجود تھے۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے، لیکن حضور کی امت پہ مشکل وقت ہے۔ تو بس آج کے درس کا یہی سبق ہے اور میسج ہے کہ ہم نے ہر حال میں دامن مصطفیٰ تھامے رکھنا ہے، ہر حال میں ہم نے اسلام کو سچا سمجھنا ہے، ہر حال میں اپنے خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔